بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حج کے دنوں میں ہر آدمی پر سے پابندیاں اٹھا دی جاتی تھیں، اس لیے مسلمانوں پر سے پابندیاں اٹھا لی گئی، گھیراؤ اٹھا لیا گیا۔ مسلمان درے سے باہر نکلے اس حال میں کہ تن پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، بھوکے سے کمزور اور نٹھال تھے، چلتے ہوئے لڑکھڑاتے تھے۔ ظالم سے ظالم آدمی بھی اس حالت کو دیکھ کر رحم کھا سکتا تھا، مگر کفار مکہ کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز جیسے باقی نہ رہ گئی ہو، وہ ذرا بھی نہ بسی تھے۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھی، طواف کیا، حج سے فارغ ہو کر بازاروں میں خرید و فروخت کے لیے گئے۔ ابو جہل ساتھ گیا، باوجود کہ آج حج کا دن تھا، کوئی مناہی نہ تھی، لیکن وہ آج بھی لوگوں کو مسلمانوں کے ہاتھ چیزیں بیچنے سے منع کر رہا تھا۔ تمام کفار ابو جہل کی طرح ظالم نہ تھے، زیادہ تر لوگوں نے مسلمانوں کی حالت پر رحم کھا کر ان کے ہاتھ سامان بیچا۔ شام تک مسلمان جتنا سامان لے سکتے تھے لے آئے، اور اس کے بعد پھر درے میں چلے گئے، اور پابندی لگ گئی جب تک مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا سامان رہا احتیاط سے توڑا توڑا کھاتے رہے، پر جب کھانے پینے کا سامان ختم ہونے لگا تو پھر فاقوں کی نوبت آ گئی۔ مسلمان خود کم کھاتے، بچوں کو اچھی طرح کھلاتے، مگر اچھی طرح کیا کھلاتے؟ کھانے کے لیے بچے چلاتے، ضد کرتے، روتے، لیکن کھانا کہاں تھا جو دیا جاتا؟ انہیں بہلایا جاتا، صبح کہتے کہ شام کو کھانا ملے گا، بچے شام کے انتظار میں چپ ہو جاتے، مگر جب شام ہو جاتی کھانا نہ ملتا، بھوک زیادہ لگتی تو پھر رو کر کھانا مانگتے تھے۔ ان کے رونے سے ہر مسلمان کا دل متاثر ہوتا تھا، مگر کر کیا سکتے تھے؟ کھانا کہاں سے لاتے تھے؟ کیسے ان کو کھلاتے؟ تمام بچے سوکھ کر کانڈا ہو گئے تھے۔ قریش کی ظالمانہ پابندی سے مسلمانوں کی زندگی ازیرن ہو گئی تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کی اجازت مانگتے تھے اور آپ اجازت نہ دیتے تھے۔ بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے وہ کام نہ کرتے تھے، صبر اور سختیاں برداشت کر رہے تھے۔ سن 8 نبوی کا سال سخت گزرا، پھر حج کا زمانہ آیا اور مسلمانوں کے اوپر سے نگرانی اٹھا لی گئی۔ مسلمان درے سے باہر آئے، اس بار وہ زیادہ کمزور اور نٹھال تھے۔ کفار یہ سب دیکھ کر ہنسے، اور ان میں سے اکثر لوگوں نے کہا، مسلمانوں کیوں اتنی سختیاں برداشت کر رہے ہو؟ یہ کیا زندگی ہے؟ نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ پہننے کو کپڑا۔ افسوس ہے ایسی زندگی پر، تم ہمارے بھائی ہو، ہم کو تمہاری حالت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، اپنے باپ دادا کا مذہب اپنا لو، تمہارے لیے زندگی کی ضرورتیں پوری کر دی جائے گی۔ مسلمانوں نے جواب دیا، ہم نے خدا کو پا لیا ہے، اس کا مذہب اپنایا ہے، تم ہم پر چاہے جتنا ظلم کرو، کھانا نہ دو، پانی نہ دو، جب تک جی چاہے بائیکاٹ کیے رہو، ہم اسلام کا راستہ نہ چھوڑیں گے۔ کفار مکہ کو یہ جواب بہت ناگوار گزرا، اور انہوں نے کہا، اگر تم مرنا چاہتے ہو تو مر جاؤ، ہم کر ہی کیا سکتے ہیں۔ مسلمانوں نے حج کیا، حج سے فارغ ہونے کے بعد بازار سے کچھ سامان وغیرہ خرید اور پھر وہ درے میں چلے گئے۔ پھر پہرا قائم کر دیا گیا۔ اس بار پچھلے برس کے مقابلے میں زیادہ سختی کی گئی، دن گزرنے لگے، سن 9 نبوی شروع ہو گیا۔ یہ سال مسلمانوں پر بہت سخت گزرا، کھانے پینے کو سامان بہت جلد ختم ہو گیا، اور فاقوں پر نوبت آ پہنچی۔ مرد اور عورت تو فاقہ کرتے کرتے پیڑوں کے پتے اور چال وغیرہ جو مل گئی تھی کھا لیتے تھے، پر بچے یہ چیزیں نہ کھاتے تھے۔ وہ روتے تھے، ستو کے ایک گھونٹ کے لیے، کھجور کے ایک دانے کے لیے ترستے تھے۔